اس کے حضور میں جمع ہیں کہ اس کے نام کو عزت اور جلال دے، کیونکہ وہی عزت جلال بزرگی اور حشمت کے لائق خداوند ہے، وہی سجدوں کے لائق ہے، وہی پرستش کے لائق ہے، وہی تمجید اور تعظیم کے لائق ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اور ہم سب لوگ مبارک لوگ ہیں کہ جو خداوند کے حضور میں ہیں، اس کے سندر ختموں میں، اس کے چرنوں میں، اس کی حضوری میں یہاں پر موجود ہیں۔ آمین، کیونکہ آپ سب کیا ہیں؟ مبارک لوگ ہیں۔ آج میرے دل میں جو مضمون تھا، جو آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ آج ہم بات کریں گے بیپتسمے کے اوپر، کہ مسیحیت کے اندر بیپتسمہ کیوں ضروری ہے اور ہمیں بیپتسمہ لینا کیوں چاہیے، اور جو لوگ بیپتسمے کو نہیں لیتے یا اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، انہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ بیپتسمے کا حکم جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہے۔ پرانے عہد نامے میں بھی اس کا ذکر ہے، نئے عہد نامے میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ بیپتسمہ لینا ضروری نہیں ہے، آج ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے۔ آج بہت سے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں یا بہت سے لوگ بیپتسمہ نہیں لیتے، اور اگر وہ لیتے بھی ہیں تو انہیں اس کی اہمیت کا نہیں پتا، اس کی پاور کا نہیں پتا کہ بیپتسمہ جب ہم لے لیتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس سے پہلے میرے دل میں ایک بات آ رہی تھی، پہلی زمین پر قتل بھی ہوا اور زمین پر قبر بھی بنی، اور آپ سب واقف ہیں کہ یہ ہابل کی سٹوری ہے، قائن اور ہابل کی۔ ہابل کا ہدیہ خدا نے پسند کیا اور قائن کا ہدیہ ناپسند کیا۔ ہابل خدا کے قریب تھا، خدا کو پسند آیا، اور میں سمجھتا ہوں اس کی زندگی میں کوئی گناہ بھی نہ تھا، لیکن اس سے حسد کی گئی، اس سے نفرت کی گئی، اور اس کے بھائی نے ہی اس کا قتل کر دیا۔ جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں مختصر کر کے پھر ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ بعض وقت ہم دکھوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے گزرتے ہیں، اور ہمارے شکوے شکایت خدا کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ہم خداوند کے قریب ہیں، ہم خداوند کی عبادت کرتے ہیں، ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن یہ دکھ مصیبتیں اور پریشانیاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ لیکن یاد رکھیں، یہ دکھ اور مصیبت ایمانداروں کے لیے ہے، راست بازوں کے لیے ہے، اس صادقوں کے لیے ہے، خدا کے ساتھ چلنے والوں کے لیے ہے۔ تو ان کا سامنا ہمیں کرنا ہے۔ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں، دکھ اٹھانا پڑے گا۔ ہدیہ حابل کا پیش کیا گیا، خدا نے اسے پسند کیا۔ جب بھی ہمارا چہرہ بگڑتا ہے، جیسے قائن کا چہرہ بگڑا کیونکہ اس کا ہدیہ پسند نہیں کیا گیا، لیکن خدا کو شکوے شکایت اور گلے والے دل نہیں بلکہ شکر گزاری والے دل پسند ہیں۔ گلے شکوے والے دل نہیں بلکہ شکر گزاری والے دل پسند ہیں۔ مجھے اور آپ کو اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ خدا ہمارے یہ عبادتیں دعائیں دیکھتا ہے، خدا ہماری ساری عبادتوں کو، ہماری ساری دعاؤں کو، ہماری ساری درخواستوں کو وہ دیکھتا ہے۔ اس نے حابل کے ہدیے کو دیکھا اور اسے پسند کیا۔ آپ مت سمجھے کہ ہم خدا کے حضور میں آتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم عبادتیں کرتے ہیں تو خدا انہیں نہیں دیکھتا، خدا انہیں دیکھتا ہے۔ کب
کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ خدا ہماری دعاؤں کو نہیں دیکھتا یا ہماری عبادتوں کو نہیں دیکھتا یا انہیں سنتا نہیں. لیکن یاد رکھیں آپ کے معاوضے کا، آپ کی برکت کا، آپ کی شفا کا، آپ کی بحالی کا ایک وقت ہے، ایک وقت ہے، اور اس وقت تک آپ کو انتظار کرنا ہے. اگر آپ اپنے وقت کا انتظار نہیں کرتے تو پھر آپ اپنے معاوضے سے بھی دور ہیں، کیونکہ آپ کا دل پھر شکووں سے بھرا ہوا ہے. ہمیں شکوے اور شکایت والا دل نہیں، بلکہ خداوند ہمارا شکر گزاری والا دل پسند کرتا ہے. آمین، ہاللیلویہ. آج تھوڑا سا سبجیکٹ ہمارا بیپتسمے کے اوپر ہے. بیپتسمے پر ہم بات کریں گے. کیا ہمیں بیپتسمہ لینا چاہیے؟ کتنے لوگ یہاں پر بیپتسمہ یافتہ ہیں جنہوں نے بیپتسمہ لیا ہوا ہے؟ آمین. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیپتسمے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیپتسمے کی ضرورت ہے اس لیے کہ جو ڈاکو صلیب پر تھا اس نے بھی بیپتسمہ نہیں لیا اور وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو گیا. تو ہمیں بھی بیپتسمے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں وہ ڈاکو جو تھا وہ اس لیے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوا کیونکہ وہ بالکل موت کے قریب تھا، اور وہ اسی وقت اس نے توبہ کر کے، اقرار کر کے، اپنے گناہوں کا اس نے کر کے خدا کی بادشاہی میں وہ داخل ہوا. اور خدا نے کہا آج بھی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. لیکن وہ بالکل موت کے قریب تھا. یاد رکھیں میرے اور آپ کے پاس وقت ہے. میں اور آپ اس دنیا میں، اس جہاں میں ایک زندگی بسر کر رہے ہیں. میں اور آپ زندہ ہیں. میرے اور آپ کے پاس وقت ہے. مجھے اور آپ کو بیپتسمہ لینا ضروری ہے. میرے اور آپ کے پاس وقت ہے. اور یہ خدا یسوع مسیح نے بھی کہا کہ جاؤ اور قوموں کو اور میرے نام سے لفظ بیپتسمہ کے معنی ہیں ڈوبنا اور پھر نکال لینا. جب ہم بیپتسمہ لیتے ہیں تو ہمیں ڈبویا جاتا ہے، اور جب ہمیں ڈبویا جاتا ہے تو پھر ڈبونے کے بعد ہمیں اس پانی سے نکالا جاتا ہے. یاد رکھیں جب ہم ڈبوئے جاتے ہیں تو ہم اپنی پرانی زندگی کو دفن کر دیتے ہیں. جیسے خدا یسوع مسیح موا اور پھر وہ جی اٹھا. جب ہمیں اس پانی سے نکالا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، تو ہم پھر نئی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. تو جب ہم نئی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو پرانی زندگی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اگر ہم پرانی زندگی کو چھوڑنے کے بعد بھی، ہم وہ بیپتسمہ لینے کے بعد بھی، وہ پانی میں ڈبکی لگانے کے بعد بھی، اور پھر سے اوپر آ جانے کے بعد بھی ہماری زندگی نہیں بدلتی، سوچ نہیں بدلتی، خیالات نہیں بدلتے، تو یاد رکھیں پھر ہمارا اس بیپتسمے کا کوئی فائدہ نہیں. بیپتسمے کا مطلب ہے کہ پرانی زندگی کو چھوڑنا اور پھر نئی زندگی کا آغاز. لیکن ہم کبھی کبھی اس بیپتسمے کو رسم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ رسم ہے، لیکن ہمیں بیپتسمہ لینا بہت ضروری ہے. جمعے کو میں کلاس میں بتا بھی رہا تھا، توبہ دل اور ذہن کا تبدیل ہونا ہے. توبہ دل اور ذہن کا تبدیل ہونا ہے. اگر دل اور ذہن تبدیل نہیں ہے تو پھر توبہ کا کوئی مقصد نہیں ہے. ہمارا دل بھی بدل جائے اور ہماری سوچ بھی بدل جائے. گناہ کے متعلق سوچ کا بدلنا.
मुख्तलिफ अंदाज से कदम उठाना शामिल है। तौबा करने का मतलब है कि हम गुनाह से इतनी ही नफरत करें जितनी खुदा करता है। तौबा करने के नतीजे में गुनाह उलूदा रवैये में तब्दीली आती है। जिससे तौबा करने से गुनाह आलूदा रवैये में क्या आती है? तब्दीली आती है। जब हम तौबा करते हैं, जब हम इकरार करते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो याद रखें फिर हमारी जिंदगी में रवैये में तब्दीली आती है। और अगर नहीं आ रही या बपतिस्मा लेने के बाद भी हम वैसे ही हैं, तो फिर हमें सोचने की जरूरत है। आज बपतिस्मा क्यों जरूरी है? इरशाद आज़म है ये, यानी यीशु मसीह का ये हुक्म है। हम यीशु के दोस्त कैसे बन सकते हैं? जी, जो बच्चे जुम्मे को क्लास में थे, हम यीशु के दोस्त कैसे हैं, कैसे बन सकते हैं? हकाम मानने से, हुक्म मानने से, उसमें कायम रहने से, उसकी मोहब्बत में हम तब कायम रहते हैं, हम तब मसीह के दोस्त हैं जब हम उसके हुक्म मानते हैं, हकाम मानते हैं और उसके मुताबिक जिंदगी को बसर करते हैं, तो तब हम मसीह के दोस्त हैं। आए मेरे साथ एक हवाला निकाले। मत्ती रसूल की मार्ग पर लिखी गई खुदा यीशु मसीह की अंजील, उसका 28 बाब और उसकी 19 आयत। आज इस मौजू को, सब्जेक्ट को बात करना इसलिए जरूरी है। कितने लोग जानते हैं कि ईद पेंतीकोस्त आने वाला है? कब आएगा? सॉरी, नहीं, इस मंथ में नहीं आएगा, जून में आएगा। जून की किस डेट को आएगा? 8 तारीख को ईद, सॉरी, लेकिन आपके जून में आ रहा है। ईद पेंतीकोस्त आने वाला है और हम सबको तैयारी करने की जरूरत है। जब हम तैयारी करेंगे तो तभी हम रूपदस से क्या होंगे? मामूल होंगे। और हमें तैयारी करना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। जी, पढ़े इस हवाले को। मत्ती 28 बाब और उसकी 19 आयत से। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना जाना, समझा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत करे। आमीन, हालेलुया। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। लेकिन हुक्म क्या है? जाओ मेरे नाम से सबको। खुदावन ने आपको उस्ताद मुकर्रर किया है। आमीन। कौमों के ऊपर क्या मुकर्रर किया है? उस्ताद मुकर्रर किया। जाओ मेरे नाम से सब कौमों को क्या बनाओ? शागिर्द बनाओ। चर्च को खुदा ने बुनियादी तौर पर 2 हुकाम दिए हैं। कितने कितने हुकाम दिए हैं? 2। आप नोट कर सकते हैं। आज थोड़ा सा हमारा जो मजमून है वो टीचिंग का है। मैं बपतिस्मे की थोड़ी सी वजाहत के साथ आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर सारे ही राजबाज लोग हैं खुदा के, सभी इस बात रोजे अपना बपतिस्मे को अच्छी तरह से मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन आज खुदा की जो हदायत मुझे है, जो रहनुमाई है,
وہ یہی ہے کہ میں بیپتسمے کو برباد کروں. تو جو میں خاص جو پوائنٹ ہے, جو میں چیزیں ہیں بیپتسمے کے حوالے سے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیپتسمہ کیوں ضروری ہے. چرچ کو خدا نے بنیادی طور پر 2 حکام دیے ہیں. وہ جو 2 حکم ہیں, اس تعلیم کو کلیسیا کو بار بار یاد دلانے کی ضرورت ہے, اور وہ 2 حکام یہ ہیں, پانی کا بیپتسمہ اور عشاء ربانی. پانی کا بیپتسمہ اور عشاء ربانی یہ کلیسیائی نشان بھی ہیں, اور یہ ہماری نجات کو محفوظ بھی رکھتے ہیں. آمین. یہ کیا ہے؟ کلیسیائی نشان بھی ہیں, اور یہ ہماری نجات کو محفوظ بھی رکھتے ہیں. یہ محافظت ہے, یہ پروٹیکشن ہے. جب ایمان میں آتے ہیں تو ہمیں بیپتسمہ بھی لینا ضروری ہے. آمین. کچھ کلیسیاں اسے سیکرمنٹ میں شامل کرتی ہیں, اور کچھ کلیسیوں کا خیال ہے کہ سیکرمنٹ ہمیں پاک کرتی ہے, لیکن ہمیں پاک یسوع کا لہو اور اس کی قربانی کرتی ہے. ہمیں پاک خداوند یسوع مسیح کا لہو ہے اور اس کی قربانی ہے جو ہمیں پاک کرتی ہے. آمین. اردو میں معنی کچھ یوں دیے گئے ہیں, مذہبی رسم جو خداوند کو متوجہ کرتی ہے. قسم, حلف, عہد و بیان, برکت یا خدا کا فضل. لطینی میں سیکرمنٹ کو سیکرمنٹم, جس کا مطلب یہ کہ تمہیں پاک بنا دیتی ہے. پرانے عہد نامہ میں تقریباً 313 ایسے کام ہیں جو انسان کو پاک بنانے کے لیے بتائے گئے, لیکن ہم ان دنوں عمل کو کلیسیا کے لیے ایک ایسا حکم دیکھتے ہیں جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ضرور ہے کہ ہم بیپتسمہ اور پاک شراکت کو اپنی کلیسیا میں انتہائی اہمیت دیں. اچھا, تھوڑی بوریت ہو رہی ہوگی کیونکہ پریچنگ اور ٹیچنگ میں تھوڑا فرق ہے. ہم ٹیچنگ سننے کے موڈ میں نہیں ہوتے ہیں, ہم بس T20 والا کام, پریچنگ والا زوردار وہ اس میں ہم ایکٹیو رہتے ہیں. اب بہت سے لوگوں کو نیند بھی آ رہی ہوگی, بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں کہ پادری صاحب نے کیا سیدھے بچپن سے بیپتسمہ سنتے آ رہے ہیں, یہ آج پھر بیپتسمہ والا خوش. لیکن یہ ضروری ہے, یہ کیونکہ چرچ کو خدا نے بنیادی حکام دیے ہیں اور انہیں بار بار یاد دلانے کی ضرورت ہے. ہمیں بار بار اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی, 16ویں صدی میں ابتدائی کلیسیا کو بچے جو ہیں وہ نوٹ بھی کر لیں. اگر کسی کے پاس آج کاغذ پین ہے تو وہ نوٹ کرے, یہ آپ کے کام آئے گا. 16ویں صدی میں ابتدائی کلیسیا کو ان حکام پر عمل کرنے کے لیے اپنی جان کی قیمت بھی دینی پڑی. 1555 جب میری کوئین برطانیہ کی ملکہ تھی, اس نے اپنے دورے حکومت میں 288 ایسے لوگوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا جو ان حکام کو عمل کرنے کے لیے سرگرم تھے. ان کا اسی لیے قتل کروایا گیا کیونکہ وہ کلیسیا کو ان حکام پر عمل کرنے کی تعلیم دیتے تھے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان حکام پر عمل کرنے کے لیے ابتدائی کلیسیا نے اپنی جان کا نذرانہ بھی ادا کیا, لیکن بہت ساری کلیسیوں نے خدا کے ان حکام کو معمولی سی بات سمجھ لیا. ہر روحانی ذمہ دار شخص کی یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو بیپتسمہ اور پاک عشاء ڈاکٹرین کو سمجھائے. یہ ہماری اولین ترجیح ہے. یہ ضروری ہے کہ ہم کلیسیا کے اندر عشاء ربانی اور بیپتسمے کو اوپر بات کریں, لیکن شاید ہم سالوں سال اس پر بات ہی نہیں کرتے کہ عشاء ربانی کیا ہے اور بیپتسمہ کیا ہے.
बैप्तिस्मा यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसका तर्जमा बैप्तिस्मा किया गया है। इसका मतलब मुकम्मल तौर पर डुबोना है। और उर्दू में एक और लफ्ज बैप्तिस्मा को दिया गया है जो कि इस तबाक बैप्तिस्मा यीशु मसीह के हुक्म में अजीम का भी हिस्सा है। अमाल 19:3-7 उसने कहा, बस तुमने किसका बैप्तिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बैप्तिस्मा। 19:3-7 पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने लोगों को यह कहकर तौबा का बैप्तिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है इस पर यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर यीशु के नाम का बैप्तिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ और वो तरह तरह की ज़बानें बोलने और नबूवत करने लगे और वो सब का तखमीना 12 आदमी थे। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि यूहन्ना यीशु के नाम से बैप्तिस्मा देता था या किसी और के नाम से, क्योंकि वहां के लोगों में ये आम सी बात थी कि उन्होंने यूहन्ना का बैप्तिस्मा लिया, जबकि यूहन्ना तौबा के बाद बैप्तिस्मा देता था और कहता था कि मेरे बाद मैं आने वाले पर ईमान लाना उसके बैप्तिस्मे की शर्त यीशु मसीह पर ईमान लाने से मुकम्मल होती थी। मत्ती 3 उसका 1 और 6, फिर मत्ती 21-25। यूहन्ना का बपतिस्मा कहां था? सवाल, आसमान की तरफ से या इंसान की तरफ से? वापस में कहने लगे कि हम कहें आसमान की तरफ से तो वो हमसे कहेगा कि फिर तुमने क्यों उसका यकीन ना किया। अब पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। यूहन्ना तौबा को बपतिस्मा के लिए जरूरी समझता था। बपतिस्मा किस लिए जरूरी समझा जाता था? तौबा के लिए बपतिस्मा जरूरी समझा जाता था और जो कोई तौबा नहीं करता उन्हें बपतिस्मा देने से भी इनकार कर देता। जो तौबा नहीं करता उसे बपतिस्मा देने से भी इनकार कर देता। ये बात दुरुस्त है, तौबा के बगैर बपतिस्मा बेफायदा। ये नोट कर दें। अच्छा, जिन्होंने लिया हुआ है वो भी नोट कर दें। तौबा के बगैर बपतिस्मा बेफायदा है। तो ये तौबा का क्या मतलब है? सवाल। तौबा का मतलब है यूटर्न लेना। क्या लेना? किन से? अपने बुरे कामों से यूटर्न ले लेना, रिटर्न हो जाना, मुंह फेर लेना, मुड़ जाना और वहां से वापिस हो जाना, यूटर्न। यूहन्ना ऐसे लोगों को बपतिस्मा नहीं देता था जो तौबा पर यकीन नहीं रखते थे, जो तौबा पर यकीन नहीं रखते थे। मत्ती 3:7। और ये यूहन्ना का बपतिस्मा जो कि आप नोट करते रहे हवाले, फिर घर जाके पढ़ना। बस मैं 5 मिनट में से क्लोज करूंगा। आज मेरे दिल में एक खुदा ने इस बात को भी डाला कि हम आज दुआया सेशन करेंगे। बहुत से लोग बीमारी में, मुश्किल में भी, तकलीफों में भी हैं। जब मैं ऊपर आ रहा था एक बहन रो रही थी, उसके हाथों में, जोड़ों में भी दर्द था। तो खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली कि ये बोझ भी हमारे लिए है कि हम कलीसिया के लिए आंसू बहाएं और रखनों में ठहरें और उनके लिए दुआ करें। तो बहुत से चेहरे मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो तकलीफ के अंदर हैं, बीमारी के अंदर हैं, मुश्किलात में, घरेलू परेशानियां हैं, ज़हनी टेंशनें हैं, बहुत सी ऐसी मुश्किलों के अंदर हैं। लेकिन ईमान ये है कि जिसके हुजूर में हम जमा हैं वो इन सब से निकालने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो 5 मिनट के बाद हम अपने मौजू को क्लोज करेंगे और आज दुआ में ठहरेंगे। हम दुआ ये सेशन करेंगे। हम तौबा को इसके बाद मसीह यीशु पर ईमान लाने का बपतिस्मा था।
اور یہودی ذہانت اور ان کی بادشاہت کو توڑ رہا تھا۔ یسوع مسیح نے خود بھی آ کر یوحنا سے بپتسمہ لیا، جو کہ راست بازی کو پورا کرنا تھا۔ یہ سن لے جو کہتے ہیں کہ بپتسمہ کیوں لینا ضروری ہے، ہم کیوں بپتسمہ لیں۔ خدا یسوع مسیح نے بھی بپتسمہ لیا، اور جب انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو انہوں نے بپتسمہ لیا۔ تو آج ہم بہت سے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں بپتسمہ نہیں لے رہے اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیں بپتسمہ لینا بہت ضروری ہے۔ توبہ کرنا، یو ٹرن کرنا، اپنے پرانے کاموں کو چھوڑنا، پرانی زندگی کو چھوڑ کر نئی زندگی میں داخل ہونا بہت ضروری ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ عید پینتیکوست سے پہلے ایک بہت بڑا ہجوم بچوں کا، نوجوانوں کا، یوتھ کا وہ توبہ کی طرف اور اس ارشاد اعظم کو پورا کرنے کے لیے اس کی طرف آئیں اور سب بپتسمہ لیں جنہوں نے اب تک بپتسمہ نہیں لیا ہے۔ یسوع مسیح نے خود بھی آ کر یوحنا سے بپتسمہ لیا، جو کہ راست بازی کو پورا کرتا ہے، کیونکہ آسمان سے یوحنا کو حکم ملا کہ وہ خدا باپ کی مرضی کو پورا کر دے۔ یسوع مسیح نے یوحنا سے گناہوں کی معافی کا بپتسمہ نہیں لیا، گناہوں کی معافی کا بپتسمہ نہیں لیا، بلکہ راست بازی کو پورا کرنے کا بپتسمہ لیا۔ بہت سے لوگ تروڑ کر بھی ان ساری باتوں کو بیان کرتے ہیں کہ اگر گناہگار کے لیے بپتسمہ ہے تو پھر یسوع مسیح نے کیوں لیا؟ یسوع مسیح نے قرآن کی راست بازی کو پورا کرنے کا بپتسمہ لیا۔ آمین۔ پرانے عہد نامے سے بھی بپتسمے کے متعلق تعلیم ملتی ہے، پرانے عہد نامے میں بھی۔ بس ایک دو حوالے پڑھتے ہیں، پھر ابھی مضمون تو لمبا ہے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا، میں اسے کلوز کروں گا کیونکہ آج ہم دعائیہ سیشن میں وقت گزاریں گے۔ نکالے میرے ساتھ پہلا پطرس، اس کا 3:20 سے 21 آیت۔ پرانے عہد نامے میں بپتسمے کے متعلق تعلق، پرانے عہد نامہ سے بپتسمہ کے متعلق تعلیم، پرانے عہد نامہ میں پہلا پطرس اس کا 3:20 سے 21 آیت۔ پرانے عہد نامہ سے جی، جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھے، جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھی، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا، اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی، اور وہ کشتی تیار ہوئی تھی، جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچی۔ اس کے وسیلہ سے بچی، پانی کے وسیلہ سے۔ یہ پرانے عہد نامہ کے بپتسمہ کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ہم نے نئے عہد نامہ میں بھی سنا، جاؤ اور جا کر قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں خدا باپ اور بیٹے اور روح کے نام سے کیا دو؟ بپتسمہ دو۔ یہ پرانے عہد نامہ میں بھی بپتسمے کی تعلیم ہے، اور نئے عہد نامہ میں بھی خداوند یسوع مسیح کا ارشاد اعظم ہے۔ اور جو بپتسمے کی تعلیم کو نہیں مانتا، اگر اسے سمجھ نہیں ہے، آپ اسے بتائیں کہ خدا کا کلام بپتسمے کی تعلیم کے بارے میں کیا بتاتا ہے، کہ بپتسمہ کتنا ضروری ہے۔ یہ پرانے عہد نامہ میں اس کے متعلق بتایا گیا ہے۔ جی آگے۔ اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ، اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے، اس سے جسم کی غور سے نجاست کا سننا، دور کرنا، اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا نجاست کا دور کرنا مراد نہیں، بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ آمین۔ آمین۔ یہ جسم کی گندگی کو ہی دور کرنا نہیں ہے، بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ یسایہ 16:1 یسایہ، یہ ایک دو حوالے نوٹ کر لیں آپ۔
पहला बाब 16 है। अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो, बदफहमी से बाहर आओ। यह है तौबा, यह है बपतिस्मा। अपने आप को धो। अब धोना कैसे है जी? आगे हिजकिय्याह 36 बाब 25 और 24 आए। तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक और साफ होगे, और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा, और तुमको नया दिल बख्शूंगा, और नई रूह तुम्हारे बर्तन में डालूंगा, और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा, और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा। मैं जबूर 51 मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर। पहला ग्रंथियों 10 बाब 2 से 3 आए। और सभी ने उस बादल और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई। अमाल 2 बाब 41 आए। बस जिन लोगों ने इसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। बपतिस्मे के बाद जरूर है कि बाइबल की तालीम पर और ज्यादा ध्यान दिया जाए, पाक शराकत और दुआ करने में मशगूल रहें। रसूलों से तालीम पाना, रफाकत रखना, दुआ करना, बपतिस्मा बहुत जरूरी है। अपने गुनाहों से इकरार करके, तौबा करके मसीह में शामिल होना। जब हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद ने हमारे लिए कुर्बान होकर अपनी जान का फिदिया दिया, तो याद रखें जब हम मसीह में शामिल हैं तो बपतिस्मा लेना भी बहुत जरूरी है। बपतिस्मा लेने का मतलब है कि अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर एक नई जिंदगी में शामिल होना, और फिर पुरानी जिंदगी की तरफ नहीं मुड़ना है, माजी की तरफ नहीं जाना है। अफसोस कि हम तौबा करने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी माजी की तरफ देखते रहते हैं, तो फिर हम क्या बन जाते हैं? नमक का सतून बन जाते हैं। याद रखें जो पीछे मुड़ता है वो फिर बुत है, वो एक सतून की सूरत में है, क्योंकि आप माजी को याद ना करें। जब तौबा कर ली है तो फिर आप सीधे ही चलते जाएं और ईमान के बानी कामिल करने लगे, यीशु को तकते रहें, ताकि आपकी मुश्किल और परेशानियां दूर होती रहें और आपके हालात जो हैं वो दुरुस्त गामजन पर आए। इसके लिए हमें तौबा करनी, इकरार करना, बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि ईद पेंतीकोस्त से पहले जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, जिन्होंने अब तक अपने शख्सी नजात दहिंदा को कबूल नहीं किया है, इसकी इस रास्तबाजी को, उसके इस इरशाद आज़म को पूरा नहीं किया है, चाहे आप जितनी भी दुआएं करते हो, जितने भी रोजे रखते हो, जितने भी परहेजगार हैं, लेकिन आप अगर इसमें शामिल नहीं हैं तो आपको इसमें शामिल होना है। इस पानी से अपने आप को पाक और साफ करना है, और ये जो उसका पाक लहू है इसे अपने ऊपर लेना है। जब उसका पाक लहू आता है, ये हर किस्म की नजाहत को, हर किस्म के गुनाह को, हर किस्म के किरमसी गुनाहों को, वो कैसे भी गुनाह हो, वो धोकर पाक और साफ करता है। तो आज जरूर है कि हम ईद पेंतीकोस्त से पहले बपतिस्मा भी लें और रूट टेस्ट को जो है इनाम में हासिल करें। आमीन। खुदा अपने कलाम के सिलसिले से मुझे और आपको बरकत दे। आज सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हम दुआया कोर्स गाएंगे। एल्डर आबिद साहब, भाई इरशाद यहाँ सामने आ जाएं। आज हम खसूसन दुआ करेंगे।